الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قابل سر احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا آج ایک پورا رکوع جو 12 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 16 ہے اور نامے پارے کا رکوع نمبر 6 ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کی ترجمہ، تفسیر اور تشریح پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ میں ان آیات کی اس تفسیر کرنے سے پہلے گزارش کروں گا حافظ محمد شہریار سے کہ وہ اس رکوع کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کی جو 12 آیات ہیں یہ سورۃ الاعراف کے گزشتہ موضوع کا ایک تسلسل ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون، بنی اسرائیل اور مصریوں اور قبطیوں کے وہ پورے احوال بیان ہو رہے ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو نکال کر مصر سے ارض مقدس لانا تھا۔ وہاں جو قوم آباد تھی وہ فرعونی تھے، قبطی تھے اور مصری تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچایا، لیکن دو طرفہ چیلنجز کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، ایک فرعون اور آل فرعون کا جو حق کے دشمن تھے، اور ایک اپنی قوم بنی اسرائیل کا کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور نسل در نسل مصر میں فرعونیوں اور قبطیوں کی غلامی میں رہ کر ایک ایسے غلامانہ مائنڈ سیٹ کی حامل ہو چکی تھی کہ ایک نیا پیغام سننے کے لیے جو حقیقتاً اللہ اور ان کے رسولوں کا سچا پیغام تھا وہ تیار نہیں تھی۔ یہاں ایک اصول بیان ہو رہا ہے آج کے رکوع میں کہ جو قوم اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت رسولوں کی شکل میں اور آسمانی کتابوں میں آ جانے کے بعد بھی ہدایت کی طرف نہیں آتی تو دنیا میں اور آخرت میں تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آج کے اس رکوع میں فرعون کو اور آل فرعون کو جو اس حق کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں جن مصائب کا بظاہر سامنا کرنا پڑا اور انبیاء کرام کی توہین کی وجہ سے، یعنی نبی کا آنا اور قوم کا اس کی بات کو نہ سننا، یہ بھی نبی کی توہین ہے، اور نبوت کا پیغام نہ ماننا یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے بعد وہ قوم آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج ذکر اس بات کا ہے کہ جب فرعون، آل فرعون اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا پیغام منو ان نہ مانا تو پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اور بیسیکلی یہ صورت مکی ہے، آراف، اور مکے میں نازل ہوئی۔ مکے کے لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل اور فرعونیوں نے نافرمانی کے بعد مقدر اپنا ٹھہرایا بربادی کو، اسی طرح اے اہل مکہ تم بھی اگر میرے حبیب کریم کی بات کو نہیں مانو گے تو تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو فرعون اور آل فرعون کی نافرمانی کی اور ان کی بربادی کی اہل مکہ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، بالسنین، قحط کی شکل میں، ان کے اوپر بارشیں نازل نہیں ہوئیں اور کھانے پینے کو محتاج ہو گئے۔ ہم نے نبی کی فرمانی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو قحط سالی میں ملوث کر دیا۔ ویسے سنین جو ہے یہ جمع ہے اور یہ اس کا معنی سال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر قحط کے معنوں میں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں نقصان کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ لعلہم یذکرون، اور ان کا اس نقصان میں مبتلا ہونا صرف اس وجہ سے تھا کہ یہ نصیحت حاصل کر لیں کہ ہم نے اللہ کے پیغام کو ماننا ہے۔ اور پھر فرعون اور آل فرعون کے ذہن میں ایک نئی جو ہے وہ توہم پرستی تھی کہ حضرت موسیٰ کا آنا ہمارے لیے بربادی کا باعث ہے۔ وہ عجب مائنڈ سیٹ کے حامل تھے، کوئی اچھائی ہوتی تو کہتے دیکھو یہ ہماری وجہ سے ہے، اور اگر کوئی اپنے اوپر برائی کو دیکھتے تو کہتے یہ موسیٰ تمہارے اس پیغام کی وجہ سے ہے کہ جس نے ہمیں اس پریشانی میں مبتلا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مائنڈ سیٹ کو رد فرما رہا ہے کہ تم اپنی بدشگونی اپنے پاس رکھو، میرے نبیوں کا آنا بدشگونی نہیں بلکہ اچھا شگون ہے، کیونکہ یہ تمہاری ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پھر جب انہیں پہنچتی کوئی اچھائی تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، وہ کہتے لنا هَٰذِهِ، یہ ہماری وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی انہیں کوئی برائی تو يَطَّيَّرُوا، تو وہ اس سے بدشگونی پکڑتے، بے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَن مَّعَهُ، اور آپ کے ساتھیوں کی۔ وہ کہتے کہ موسیٰ اور اس کے جو ساتھی ہیں اور ان کا جو پیغام ہے یہ معاذ اللہ بڑا برا پیغام ہے، اس نے ہمارے حالات خراب کر دیے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگاہ رہو، انہی کی نحوست ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، یعنی تم اپنی نحوست کو خود اللہ کے ہاں مقدر کر چکے ہو۔ اللہ نے اب تمہارے مقدر میں نحوست ہی رکھی ہے، کیونکہ ایک واضح دلیل آ گئی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کے آنے کی شکل میں کہ فرعون غلط ہے، فرعون کا دعویٰ غلط ہے خدائیت کا، اور تم اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہو۔
اس واضح دلیل کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم رائے حق کو قبول نہیں کرتے تو پھر سمجھو نحوست موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نحوست تمہارے اپنے مقدر میں تم نے خود لکھی ہے جو اللہ کے ہاں لکھی گئی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ بدشگونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو وہ اتنے ہٹ درم ہو جاتے کہ کہتے کہ اے موسیٰ، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر اتنی پریشانیاں آ گئی ہیں، تم کوئی اور بڑی نشانی لاؤ تو ہم شاید تمہارے مشن کو قبول کر لیں۔ وَقَالُوا، اور وہ لوگ کہنے لگے، مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا، جو بھی تم لاؤ ہمارے پاس نشانی تاکہ تم جادو کرو ہم پر اس کے ذریعے، تو فما نحن لک بمؤمنین، ہم تمہارے اوپر موسیٰ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی کی ایک انتہا ہے۔ جب اللہ کا بھیجا ہوا پیغام اس قدر ٹھکرا دیا جائے تو پھر اللہ فرما رہا ہے ہماری مشیت اور ہمارا قانون اور سنت یہ ہے کہ ایسی قومیں آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرما رہے پھر وہ ایک اور پنشمنٹ میں مبتلا ہو گئے، اور وہ کیا تھی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ اللہ فرما رہے فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجی علیہم، فرعون اور آل فرعون پر، الطوفانہ، مختلف قسم کے طوفان، والجرادہ، اور ٹڈیاں۔ یہ ایک چھوٹا سا پرندے کی شکل کی چیز ہے جو فوج در فوج لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور یہ جہاں بھی جاتی ہے فصلوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اور یہاں پاکستان میں بھی اور مختلف جگہوں پر ٹڈیوں کے عموماً جو حملے ہیں وہ فصلوں کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ شرعی بات ایک ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ٹڈی کا جو کھانا ہے وہ شرعاً جائز ہے۔ تو یہاں پر جو ٹڈیوں کا عذاب ہے وہ فرعون اور آل فرعون پر مصر میں اللہ کے عذاب کی ایک شکل میں آیا کہ جو ان کی فصل اگتی وہ ٹڈیوں کا حملہ ہوتا اور وہ ساری ایک لمحے بھر میں خراب کر جاتی۔ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجے، ہم نے ان کے اوپر ٹڈیاں بھیجیں، والقمل، اور ان کو جوؤں میں ملوث کر دیا۔ تو مصر میں رہتے ہوئے فرعون اور آل فرعون جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کے عذاب میں مبتلا کیا، جگہ جگہ پر ان کے کپڑوں میں، بالوں میں، ہر جگہ پہ جوئیں جو ہیں وہ داخل ہو گئیں۔ والضفادع، اور ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور والدم، اور خون کا عذاب نازل کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ان کے بستروں پر، ان کے کھانے کے برتنوں پر اور مختلف جگہوں پر جو مینڈک اور خون ہے اس کثیر تعداد میں آ جاتا، جس کی وجہ سے ان کی زندگی ان کے لیے اجیرن بن چکی تھی۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں ہیں جو الگ الگ اللہ نے ان کے اوپر بھیجی، عذاب کی شکل میں تھیں، لیکن ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ راہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ لیکن فاستکبروا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ تھی قوم ایک ایسی کہ مجرمین، جرم کی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب واقع ہوتا ان پر عذاب، قالوا، تو کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعُ لنا ربک، آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، اس کے ذریعے جو اس نے عہد فرما رکھا ہے آپ سے۔ یعنی جب پریشانی میں مبتلا ہوتے تو رجوع کر لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اب اپنے رب سے ہمارے لیے خیر مانگے۔ اور لئن کشفت عنا الرجز، کہتے کیا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو ہم پریشانی سے نکل جائیں۔ لئن کشفت، اے موسیٰ، اے ہمارے نبی، اگر آپ ہٹا دیں گے ہم سے الرجز، اس عذاب کو، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، یعنی تمہاری رسالت کو اور تمہارے رب کی توحید کو مان لیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم ضرور بھیج دیں گے اے موسیٰ تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ یہ وہ ہسٹوریکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی پوری اولاد ہے۔ اسرائیل آپ کا لقب ہے، بنی اسرائیل آپ کی اولاد ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تقریباً آ کر مصر میں آباد ہوئے، پھر نسل در نسل یہ غلامی میں رہے۔ حضرت موسیٰ کا مصر میں مبعوث ہونا، پیدائش ہونا، یہاں بڑے ہونا، یہاں سارا کچھ وہ تاریخی حقائق جو قرآن نے بیان کیے ہیں ان کا ہونا صرف اس لیے تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ارض مقدس شام لے آئیں۔ تو وہ قوم کہتی فرعون اور آل فرعون کہ اے موسیٰ
ہماری اس پریشانی کو اپنے اللہ سے دور کروا دو، اگر یہ ہماری پریشانی دور ہو گئی تو پھر ہم تمہاری قوم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، جن پریشانیوں اور آزمائشوں کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ لیکن ان کی منافقت کا اور کفر کی ہٹ دھرمی کا معیار کیا تھا؟ جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو پھر اپنے اس موقف سے دور ہٹ جاتے، کمٹمنٹ پوری نہ کرتے، ہدایت کو قبول نہ کرتے۔ فلما کشفنا، فاکمنا پس لما جب کشفنا ہم ہٹا دیتے، انہم الرجزا ان سے عذاب کو، الی اجل ایک مدت تک کے لیے، ہم بالغو ہو وہ پہنچنے والے ہوتے جس کو، اذا ہم ینکسون تب وہ اپنے عہد کو پھر توڑ دیتے۔ اگر ان کے اوپر کوئی عذاب مشکلات آئیں اور ایک مناسب سا وقت ہوتا کہ اب یہ ختم ہو جائے گی، تو اس وقت پھر وہ اپنے اس عہد کو توڑ دیتے اور کفر اور شرک پہ ڈٹے رہنے کو ہی اپنی ضد اور انا کا معاملہ بنا لیتے۔ اللہ فرما رہے فن تکمنا، پھر ہمارا جو اصول اور سنت ہے وہ آ جاتی، اور وہ کیا ہے کہ نافرمان قومیں، ضدی اور ہٹ دھرم قومیں پھر ہدایت سے دور ہی رہتی ہیں۔ فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا، پھر ہم نے بدلہ لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیم میں سمندر میں۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، آپ نے عصا مارا، سمندر نے راستہ دے دیا اور فرعون کا لشکر اسی کے اندر غرق ہو گیا۔ سورہ یونس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تمہیں ایک نشان عبرت بنا کے رکھیں گے، اور آج تک جو فرعون کی وہ ممی ہے وہ محفوظ ہے اور اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا ہوا ہے۔ ہم نے غرق کر دیا انہیں سمندر میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اس سے غافل تھے۔ یہ ایک سبب بیان ہو رہا ہے حق سے دور رہنے کا، تاکہ مکے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم حق سے دور نہ رہو، اور وہ جھٹلانے کی ایک وجہ غفلت ہوتی ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے اے مکے کے لوگوں غفلت چھوڑ دو، میرا حبیب تشریف لے آیا ہے، قرآن پر اثر کلام آ گیا ہے تمہارے پاس، تم عقل و شعور کے حامل ہو، تمہارا نسب خاندان بڑا ہے، اب صرف یہ جو غفلت کی ایک چادر تم نے اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے اس کو دور کر دو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، ورنہ تمہارا انجام اسی فرعون اور آل فرعون کی طرح ہوگا جس نے اللہ کے عظیم نبی حضرت موسیٰ کا انکار کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ احسان کو ذکر فرما رہا ہے کہ فرعون غرق ہو گیا سمندر میں، بنی اسرائیل بچ گئے اور یہ سمندر سے پار ہو گئے۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہم نے احسان تو یہ کیا کہ جو قوم مصر میں مغلوب تھی اور محکوم تھی، ہم نے اس کو ایک حاکمیت کی طرف اور ایک غلبے کی طرف اس کو لے آئے، لیکن اس قوم سے پھر بھی نادانیاں ہوئیں، ان کا تھوڑا سا آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَأَوْرَثْنَا ہم نے وارث بنا دیا، القوم اس قوم کو، الذین جو، کانوا یستضعفون جو کمزور کر دی گئی تھی، مشارق الارض سرزمین مشرق میں، ومغاربہا اور جو مغرب ہے اس کا، یعنی وہ قوم جو کمزور کر دی گئی تھی مصر میں رہ کر، غلامی میں رہتے ہوئے، اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا، مشارق الارض و مغاربہا اس زمین کے مشرق و مغرب کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعت اقتدار کی عطا فرما دی کہ وہ غلامی سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات عطا فرمائی اور وہ ارض مقدس کی طرف گئے۔ لیکن یہ ارض موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں گئے، بلکہ یہ بعد کی روایات ہیں کہ جب وہ ارض مقدس میں پہنچے۔ ایسی زمین بارکنا فیہا ہم نے برکت دی تھی جس کے اندر، اور اس سے مراد سرزمین شام اور فلسطین ہے، کیونکہ قرآن نے باقی جگہوں پر بھی خصوصاً حضور کے معجزہ معراج میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، اس وہ مسجد کی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرما دیں، تو یہاں بھی وہی مقام مراد ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى اور پورا ہو گیا وعدہ آپ کے رب کا اچھا، جو اچھا رب کا وعدہ تھا کہ انہیں غلامی سے نکال کر حاکمیت کی طرف لے جایا جائے گا، ان کی مغلوبیت ختم کرا دی جائے گی، وہ اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل پر سچا ہو گیا۔ بما صبروا یہاں ایک ترغیب ہے چھوٹی سی اس جملے کے اندر کہ یہ اللہ نے ان کو جو محکومی اور مغلوبی سے نجات عطا کی، اس کی وجہ ان کا صبر بھی تھا۔ بڑا عرصہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون کے جو مظالم ہیں ان کے سامنے صبر کیا۔
بیسیکلی اس صورت میں جو مکے میں نازل ہوئی، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کا اقرار کر کے جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جناب حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، اور خصوصاً اولین دور کے سارے مسلمان السابقون الاولون، وہ بھی اسلام کے لیے بڑی مشکلات برداشت کرتے، صبر کرتے. تو یہ تھوڑا سا ان کی بھی ڈھارس بندھائی گئی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس معقومیت سے نجات دی تھی، ایسے ہی اے مسلمانوں تمہیں بھی اس سے نجات مل جائے گی، بس تھوڑا سا تم نے صبر کرنا ہے. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. وَدَمَّرْنَا، اور ہم نے تباہ کر دیا تھا، ما ان کو جو کانا تھے، یصنع کرتے، بنا کر رکھتے اور کرتے تھے، فرعون و فرعون و قومہ، اور فرعون کی جو قوم ہے وہ ہم نے اس کو برباد کر دیا. وما کانوا یارشون، اور جو وہ بلندی پر چڑھاتے تھے. یہاں دو تین چیزیں مراد ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو قوم فرعون کی برباد ہو گئی تھی. وہ جو کچھ بھی پھل، سبزیاں، مکان، تعمیر جو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ظلم اور مظالم کی پاداش میں ان کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا. یہ اشارہ ہے کہ مکے کے لوگوں کا اقتدار بھی برقرار نہیں رہے گا اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کی اسی طرح نافرمانی جاری رکھی. تو جیسے فرعون کا انجام ہوا، ایسے ہی مکے کے قریشیوں کا بھی انجام ہوگا جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر. فَأَتَوْا، تو وہ پہنچے عَلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو پوجا میں لگے ہوئے تھے، بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے بتوں کے سامنے. یعنی بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے، سمندر نے راستہ دے دیا، آگے آئے، جب سمندر سے نکل کر تو شکر ادا کیا کہ ظالم قوم سے جو ہے وہ ہمارے جان چھوٹی. اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک نئی ریکوائرمنٹ وہ کرتے ہیں. انہوں نے ایک قوم دیکھی جو وہاں پر بستی تھی ساحل کے کہیں قریب، جو بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی بنی اسرائیل کے قوم پوری کہ ہمیں بھی اسی طرح کے کو بت بنا دیں جن کی ہم عبادت کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ اتنی بڑی جہالت والا کام ہے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ تو سارے کا سارا برباد ہونے والا ہے. تم اب اس سے آگے خیر کی طرف جاؤ، اور وہ خیر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے. یہاں پر ایک اور جو تربیتی بات ہے وہ یہ بتلانی مقصود ہے. قرآن ان لائنوں میں جو بٹوین دا لائن ہمیں سبق دے رہا ہے کہ غلامی انسان کو جو ہے وہ اجتہاد کی طرف نہیں لے کر جاتی، غلامی انسان کو نئے آئیڈیاز نہیں دیتی، بلکہ وہ غلامی در غلامی میں انسان کو ملوث کر دیتی ہے. بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام رہی، اب یہاں آ کے بھی وہ بت پرستی کی قائل ہے، وہ توحید کے اس پیغام سے آشنا نہیں ہو پا رہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دینا چاہتے ہیں. تو یہ بٹوین دا لائن چند اسباق ہیں جو ان لائنوں میں پوشیدہ ہیں. قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہا، آپ بنا دیں ہمارے لیے بھی ایک معبود، کما لہم آلہہ، جیسے ان لوگوں کے لیے معبود ہیں. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو. میں تمہیں فرعونیوں کے اس شرک سے نکال کر لایا ہوں، وہ خدائیت کا دعوے دار تھا. اللہ نے تمہیں سمندر سے ادھر خیر و عافیت سے پہنچا دیا، اب تم پھر بھی شرک میں ہی رہنا چاہتے ہو. تمہاری یہ سوچ کے اوپر بڑا افسوس ہے. یہ ذہن میں رکھو، ان ہؤلاء متبر، بے شک یہ لوگ برباد ہونے والا ہے، ما ہم فیہ، جس کام کے اندر یہ مشغول ہیں، و باطل، اور یہ کام باطل ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں. یعنی بت پرستی تمہارا شعار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی توحید تمہارا شعار ہونا چاہیے، اور اس غلامی والے مائنڈ سیٹ سے آگے نکلو. قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس مطالبے کے جواب میں فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کو بت بنا دیں تاکہ معبود بنا دیں کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ابغیکم، میں تلاش کروں تمہارے لیے الہ، کوئی اور معبود، حالانکہ وہو فضلکم علی العالمین، اس نے تمہیں فضیلت بخشی ہے تمام جہانوں پر. انتہائی پیارا سبق اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے. مکے کے لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تم قریشی ہو، ابراہیم کی اولاد ہو، اور میرے حبیب کریم کی تمہارے اندر بعثت ہوئی ہے، ساری کتابوں کا سردار قرآن تمہیں ملا ہے. اللہ کی اس دی گئی فضیلت کے باوجود بھی تم بت پرست ہو
اور غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو، تم میرے حبیب کریم کے لائے ہوئے اس وعدت کے پیغام کی طرف کیوں نہیں آتے ہو جس کی ٹھیک ٹھیک باتیں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید میں کر دی ہیں؟ تو دونوں باتیں اس صورت میں مد نظر رکھیں کہ حضور کی سیرت بھی چل رہی ہے مکی دور کی، اور ایک تاریخی حقائق انبیاء کرام کی نافرمان قوموں کے بھی یہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہاں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، یہاں مکے کے لوگوں کی فضیلت کا تذکرہ ہمیں حضور کی سیرت سے مل رہا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات عطا فرمائی تمہیں آل فرعون سے، وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، اور وہ عذاب کی شکل کیا تھی؟ یقتلون، وہ قتل کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو۔ آج بھی اگر آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں 2025 اور 24 کے اس پورے سیناریو میں، تو جو بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور آل فرعون نے کیا تھا، آج وہ بنی اسرائیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں میں، وہاں ان علاقوں میں جہاں وہ ارض مقدس کے قریب آباد ہیں، اسی طرح ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو برباد کر رہے ہیں، اور اسی طرح کے مظالم جو ان پر فرعون نے کیے تھے یہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی۔ تو آج ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر بنی اسرائیل والوں پر اتنے ظلم فرعون اور آل فرعون کرتے تھی اور ان میں ان کے لیے آزمائش تھی، آج اگر ہمارے ساتھ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ ہی کر رہا ہے ہمارے اوپر، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی اس میں بڑی آزمائش ہے۔ آج مسلمانوں کو آئی ٹی میں، ٹیکنالوجی میں اپنی طاقت میں اتنا اضافہ کرنا ہوگا کہ جس اضافے کے بعد وہ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام بہتر انداز میں پہنچا سکیں۔ اس تفرقہ بازی سے آگے نکلنا ہوگا اور اس چھوٹی سوچ سے آگے نکلنا ہوگا، اجتہاد کی طرف جانا ہوگا، تاکہ پوری انسانیت تک اللہ کا وہ آخری پیغام جو قرآن کی شکل میں ہے اور نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کی شکل میں ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن فہمی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ 141 آیات الحمدللہ ہماری ہو گئیں، 16 رکوع سورہ اعراف کے مکمل ہو گئے، 6واں رکوع نامے پارے کا ہے۔ یہ آج کا درس 12 آیات پر مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اگلا رکوع اسی موضوع کا ایک تسلسل ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔